قرآن میں فضل بھی کہا، اللہ کا فضل بھی کہا. یہ مال کسی کے لیے فضل بھی ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ مال کسی کے لیے فتنہ بھی بنتا ہے. مال ملنے کے بعد مال کا حق ادا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے اور اللہ سے دور نہیں ہوئے، اللہ کے دین سے دور نہیں ہوئے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. دنیا میں بھی خوشی کی زندگی اور آخرت میں بھی جنت. لیکن مال ملنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے ہوئے، کنجوسی کرتے ہوئے، جمع کے رکھے، دبا کے رکھے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرے، یتیموں کا حق ادا نہیں کرے، دعوت دین کے کام میں خرچ نہیں کرے، تو پھر یہی مال اس کے لیے فتنہ ہے. اگر اسی مال کی وجہ سے وہ شرابی بن گیا، سود خور بن گیا، دھوکے باز بن گیا، اسی مال کی وجہ سے تکبر کرنے لگا، اکڑنے لگا، اسی مال کی وجہ سے چوریاں کرنے لگا، اسی مال کی وجہ سے نمازوں سے دور ہوتا گیا، دین سے دور ہوتا گیا، تو پھر یہی مال اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. تو مال ایک طرف اللہ کا فضل بھی ہے، اگر اس کے حق ادا کرے، اسے صحیح استعمال کرے، تو پھر دوسری طرف فتنہ بھی ہے، یہی مال اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی. تو مال کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن مال کے ساتھ کیا استعمال کر رہے، کیسا استعمال کر رہے، یہ اصل میں دیکھا جائے گا. تو یاد رکھو آج مالداری حقیقت میں بہت زیادہ فتنہ بن رہی ہے. مال لوگوں کے لیے فتنہ ہی بن رہا ہے. جتنے مالدار ہوتے جا رہے اتنے زیادہ دنیا پرست ہوتے جا رہے ہیں. مرتے وقت کیا لے کے جائیں گے، اللہ کے لیے غور کرنا. اگر ہم غریبوں میں خرچ نہ کریں، دیکھیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا، اس کا دیا ہوا اس کو دینے میں کیا مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں دیے تو کیا کریں گے، اس مال کو بچا کے لے جائیں گے، مرتے وقت لے جائیں گے، ساتھ میں رکھ کے سو جائیں گے قبر میں؟ نہیں نا. اگر ہم زندگی میں نہیں دیے اللہ کا مال اللہ کے راستے میں، تو وہ مال ہم سے چھین لیا جائے گا. بہتر ہے کہ ہم خوشی سے دے دیں. مال اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں اگر ہم خوشی سے دیے تو ٹھیک ہے. اگر خوشی سے ہم نہیں دیے، ایک دن آئے گا وہ مال ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمارے بچے چھین لیں گے، رشتہ دار چھین لیں گے. خوشی سے دینے سے بہتر ہے، خوشی سے دینا ہی بہتر ہے. یاد رکھو، کہاں لے جائیں گے، بچا کے کہاں لے جائیں گے، مرنا تو سب کو ہے. اور آج انسان کا دل بھی اتنا سخت ہو گیا نا، اتنا پتھر دل ہو گیا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا. بڑے بڑے مالدار، ایک گھر ہے تو دوسرا خریدیں گے، ایک پلاٹ ہے تو دوسرا خریدیں گے، ایک بزنس ہے تو اور 4 بزنس شروع کریں گے، اپنا ہی جماتے رہیں گے اکاؤنٹ، لیکن خرچ کرنا نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا. اتنے پتھر دل ہے، اپنے رشتہ دار اپنے آنکھوں کے سامنے یتیم بچے مر رہے ہیں، دل ذرا بھی پگھلتا نہیں. ایسے پتھر دل ہو گئے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں. اور ایسے واقعات، لاشوں کے سامنے بھی جا کے سیلفی اترنے والے مسلمان ہیں. آج لاشوں کے سامنے جا کے سیلفی اتر کے ویڈیو بنا رہے ہیں، آج ٹک ٹاک کی. قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. دل پتھر بن چکے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. یاد رکھو، یہاں تو صحابہ اتنا زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو صحابی دیے، سعد بن ربی، اس نیت سے بھی نہیں دیے وہ کہ مجھے بعد میں ملے گا، قرض حسنہ کے طور پر دے رہا ہوں، ابھی تو قرض دے رہا ہوں بعد میں دے دو، ایسا بھی نہیں ہے نا. پورا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے. ہم بھی اگر مالداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی جو غریب ہیں، ان کو دل کھول کر اگر خرچ کرتے. آج حالت کیا ہے، اگر کوئی قرض پوچھنے آیا تو پہلے تو قرض دیتے نہیں ہیں، پہلی بات نہیں ہے بول دیتے، بہانے بنا دیتے. یا پھر اگر کوئی قرض دیا بھی تو اکثر لوگ سود پہ دیتے، جھوٹ بول کے دیتے. دیکھو میرے پاس تو نہیں ہے، میرے دوست کے پاس سے لاتا ہوں، کسی کو نہیں بولنا 2 روپے کے حساب سے بیاج، حالانکہ وہ اسی کا ہوتا. اچھا پھر دیے، قرض دیے یا سود پہ دیے، بغیر سود پہ دیے، پھر 1 سال ہوتا نہیں، 6 مہینے ہوتے نہیں، کب دیتے؟ حالانکہ وہ غریب، وہ بیمار، اس کے بچے بیمار، اس کے کاروبار نہیں چل رہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر تنگ کرنا. کچھ لوگ بولتے نہیں جی چھوٹی رقم نہیں ہے نا، 5-10 ہزار ہے تو چھوڑ دیتے تھے، وہ تو 1 لاکھ روپے لے لیا، 2 لاکھ روپے لے لیا، ابھی دے رہا بھی نہیں اور دینے کی امید بھی نہیں دکھ رہی، اتنا فقیر ہے، اس کی حالت ایسی ہے. لیکن کیا کرنا، کیسے لینا بول کے سوال. لینا، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ بھی نہیں. صحابہ کیسے خرچ کر رہے ہیں، غریبوں پر کیسے خرچ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے مدینہ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور سب کا احسان تھا، سب پر احسان کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. 3 طرح کے لوگ تھے، تو تینوں پر، مدینہ کے پورے لوگوں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. کیسا؟
تین طرح کے لوگ کون تھے؟ ایک وہ لوگ تھے جو لوگوں ایک وہ قسم ایسے لوگ تھے، ایسے غریب تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرض دیتے تھے. پہلے قسم کے لوگ جن کو 1/3 حصہ پورے مدینہ کے کل آبادی میں 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جن کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض دیے تھے. دوسرا جو 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، وہ لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، دوسروں کے پاس قرض لیے تھے تو ان لوگوں کا قرض چکاتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے وہ لوگ تھے جو نہ قرض لیے نہ قرض چکائے ان کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، اپنی طرف سے مال ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. پورے مدینہ والوں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا مال خرچ ہوتا تھا. احسان ہے ان کا. بولے کیسے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پورے مدینہ کے لوگوں میں 3 قسم کے لوگ، یا تو عبد الرحمن بن عوف سے قرضہ لیے سو لوگ ہیں، یا نہیں تو عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں کا قرضہ ادا کرے. کتنی بڑی بات ہے. قرضہ لیا تو دور کی بات، تم دوسرے کے پاس قرضہ لیے، ٹھیک ہے میں تمہارا قرض ادا کروں گا بول کے آگے بڑھ کے ان کا قرض ادا کرنا کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اور اس نیت پہ نہیں کہ میں ابھی ادا کروں گا تمہارا قرض لیکن بعد میں میرے کو دینا، یہ بھی بات نہیں ہے. ایسی ایک مثال بھی شاید آج نہیں ملتی ہوں گی. اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگوں کا، ٹھیک ہے جی تم قرضوں میں ڈوبے نا، میرے پاس پیسہ ہے، تمہارا کتنا قرض ہے مجھے بتا دو، میں تمہارا قرض ادا کروں گا اور مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بولنے والے کون ہیں آج؟ یہ عبد الرحمن بن عوف. 1/3 حصہ ایسا تھا لوگوں کا جن کے قرض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ادا کر، اور جن کے پاس نہ قرض ہے، نارمل جتنے بھی لوگ ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خرچ کرتے تھے. مرتے وقت وصیت کر کے گئے، میرے جو بدری صحابہ ہیں، جو سابقون الاولون پہلے اسلام قبول کرے سو، ان صحابہ کو میری پراپرٹی میں میرے مرنے کے بعد ایک کو 400 درہم دے دینا بول کے وصیت کرے. تحفے دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی میرے مال میں سے دینا، تقسیم کرنا بول کے وصیت کر کے گئے. یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ